لاہور ہائی کورٹ کے ایک وکیل مجھے کہنے لگے کہ طاہر صاحب آپ ایسے ہی ہاتھ دھو کر ہر وقت قادیانیوں کے پیچھے پڑے رہتے. حالانکہ میری ایک قادیانی وکیل سے کہنے لگے بات ہوئی ہے, اس نے کہا جی بتائیں ہم میں اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے, یعنی احمدیوں اور غیر احمدیوں میں کیا فرق ہے. کہنے لگا اس وکیل نے, قادیانی وکیل نے مجھے کہا, ذرا توجہ چاہتا ہوں آپ کی, قادیانی وکیل نے مجھ سے کہا کہ ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے جو آپ پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ ایک ہے. جو قرآن آپ پڑھتے ہیں وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں, جو حدیث کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں وہی حدیث کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں. جتنی نمازیں آپ پڑھتے ہیں اتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں. آپ بھی 5 نمازیں پڑھتے ہیں, ہم بھی 5 نمازیں پڑھتے ہیں. آپ بھی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. آپ کی عبادت گاہ کا نام بھی مسجد ہے, ہماری عبادت گاہ کا نام بھی مسجد ہے. آپ فجر کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں, ہم بھی 4 پڑھتے ہیں. آپ ظہر کی 12 رکعتیں پڑھتے ہیں, ہم بھی 12 پڑھتے ہیں. آپ عصر کی 8 رکعتیں پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں. آپ مغرب کی 7 رکعتیں پڑھتے ہیں, ہم بھی 7 پڑھتے ہیں. آپ عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتے ہیں, ہم بھی 17 پڑھتے ہیں. جس طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یعنی جو آپ کا قبلہ ہے وہی ہمارا قبلہ ہے. جو حج آپ کرتے ہیں وہی حج ہم کرتے ہیں. جس طرح قرآن کی تلاوت آپ کرتے ہیں اسی طرح قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں. 29 یا 30 روزے آپ بھی رکھتے ہیں, 29 یا 30 روزے ہم بھی رکھتے ہیں. آپ 2 عیدیں مناتے ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, اور 2 عیدیں ہی ہم مناتے ہیں. جو درود پاک آپ پڑھتے ہیں وہی درود پاک ہم پڑھتے ہیں. تو آپ میں تو ہم میں 19-20 کا بھی فرق نہیں. آپ بھی داڑھی رکھتے ہیں, ہم بھی داڑھی رکھتے ہیں. آپ بھی امامہ پہنتے ہیں, ہم بھی امامہ پہنتے ہیں. تو 19-20 کا بھی فرق نہیں. تو ان متشدد مولویوں نے, ان بلونٹوں نے ہم کو کافر قرار دے رکھا ہے, خود مسلمان بنتے ہیں. اللہ رے اسید یہ بلبل کا اہتمام سیاد نکلا ہے عطر گلاب قبل کے. تو کسی نے کہا کہ لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی, مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے. آپ اندازہ کریں کتنا خطرناک قسم کا وار ہے. کتنے لوگ ہیں جس وار سے بچیں گے, کتنے وہ لوگ ہیں جو اس خطرناک پھندے سے اپنی جانیں بچا کے نکل جائیں گے. کس انداز میں اس نے جواب دیا, فرق ہی کوئی نہیں. غدار نے بھی دھار لیا روپ مسلمان, غدار نے بھی دھار لیا روپ مسلمان, تسبیح کے دانوں میں چھپی تیغ ستم ہے. میں نے اس کو روکا, میری بات سن. وہ بہک گیا تھا. میں نے کہا اس کا جواب سن لے. نے کہا کہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے دور میں عیسائیوں اور یہودیوں نے مل کے پروگرام بنایا کہ روضہ رسول پہ سرنگ لگائی جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک وہاں سے نکال کے لے جائیں. اس پر 2 عیسائی, ان کو متعین کیا گیا وہاں پر. وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے سرنگ لگانی شروع کی. رات کو مٹی نکالتے, جتنی مٹی نکلتی وہ نکال کے باہر پھینکاتے. سرنگ گہری ہوتی جاتی, سرنگ گہری ہوتی جاتی. اس کے اوپر رات کو وہ آ کے اس کے اوپر صفیں بچھا دیتے, وہاں بیٹھے رہتے اور لوگوں میں سخاوت کرتے. نماز کا وقت ہوتا نماز پڑھتے, تلاوت کا وقت ہوتا تلاوت کرتے, نوافل پڑھتے, تہجد پڑھتے. وہاں پر بیٹھ کر لوگوں میں خیر صدقہ خیرات ان کو تقسیم کرتے. تسبیحات میں مصروف رہتے, ذکر اذکار کرتے رہتے. اور جب دنیا چلی جاتی تو رات کو وہ اپنے مشن پہ لگ جاتے, سرنگ لگاتے, اور سرنگ لگانے کے بعد جو مٹی وہاں سے نکلتی اس مٹی کو نکال کے باہر پھینکاتے.
جب فاصلہ بہت تھوڑا رہ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں ملے اور کہا نور الدین یہ دو کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں، نور الدین یہ دو کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں، مجھے ان کی ایذا سے بچا۔ سلطان نور الدین زنگی اٹھ کے رونا شروع کر دیتا ہے کہ آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے ہوتے ہوئے کو آپ کو ایذا دے جائے، کو تکلیف دے جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مدینہ طیبہ کی طرف دوڑتا ہے۔ سلطان اس وقت مدینہ طیبہ سے دور تھا، مدینہ طیبہ کی طرف دوڑتا ہے۔ جب مدینہ طیبہ کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو گھوڑے سے اتر جاتا ہے، پاؤں سے جوتا نکال دیتا ہے، ننگے پاؤں چلتے آتا ہے، اور جب گنبد خضرا کی مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا، بچوں کی طرح گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آقا کے حضور آتا۔ لیکن وہ کتے نہیں ملتے اس کو۔ پھر دوبارہ حکم ہوتا ہے، پھر سے بارہ حکم ہوتا ہے، اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی گردنیں پکڑ کے دکھاتے ہیں، نور الدین یہ ہیں دو کتے جو مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے کہا بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہ سمجھ آ رہی؟ سلطان نور الدین زنگی کو شکلیں دکھا دی گئی ان دونوں کتوں کی۔ سلطان نے ڈھونڈنا شروع کیا مدینہ طیبہ میں، نہیں ملے، نہیں ملے۔ آخر اس کے ذہن میں ایک تقریب آئی، وہ روتا تھا، چیختا چلاتا تھا۔ اس نے جو چھوٹا سا شہر تھا اس وقت مدینہ طیبہ کا، اس نے وہاں کے گورنر سے کہا کہ سارے شہر کی دعوت رکھو۔ جب دعوت رکھ دی گئی اور سلطان نے کہا کہ ایک ہی گیٹ واپسی کے لیے رکھیں، جو واپسی جائیں لوگ جہاں سے جائیں وہ ایک ہی دروازہ ہو، دروازے پہ وہ خود کھڑا ہو گیا۔ اور جب وہ لوگ وہاں سے واپس جانے لگے دعوت کھا کے تو سلطان سارے چہرے دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، لیکن وہ چہرے ملون نظر نہ آئے جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ بڑا پریشان ہوا کہ اس طرح بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ سلطان نے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا کہ دو اللہ والے ہیں، برگزیدہ ہستیاں، ہر وقت درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، گم ہے نبی کی محبت میں، وہ روضہ رسول کا فراق برداشت نہیں کر سکتے، وہ روضہ رسول کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، وہ نہیں آئے، صرف وہ بیٹھے ہیں۔ سلطان نے کہا مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں لے کر گئے تو دیکھا سلطان نے تو اس کی پتلیاں ناچنے لگیں اور آنکھوں میں سرخی اتر آئی کہ وہی دو کتے تھے۔ سلطان نے ان دونوں کو پکڑا، وہیں پہ پوچھا تو وہ بک پڑے۔ سلطان نے موقع پہ اس کو ذبح کیا، ان کو ذبح کیا وہاں پہ، اور ان کی لاشوں کو آگ لگائی۔ ذبح کرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا، مر گئے تھے لیکن عبرت کے لیے ان کی لاشوں کو آگ لگا کے ان کا کالا سرما بنایا۔ میں نے کہا واقعہ سنا ہوا ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مجھے بتا کہ مسلمانوں کے سامنے وہ کون سا کلمہ پڑھتے تھے؟ مارے آتے تھے نا، کلمہ کون سا پڑھتے تھے؟ کہنے لگا وہی جو ہم پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا وہاں پر بیٹھ کے قرآن بھی پڑھتے تھے نا، تو مجھے بتا وہ کون سے قرآن پڑھتے تھے؟ کہنے لگا جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا وہ وہاں پر بیٹھ کے تسبیحوں پہ درود پاک پڑھتے تھے، کون سا پڑھتے تھے؟ کہنے لگا جو ہم پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ان کے سروں پہ امامے تھے؟ کہنے لگا تھے۔ ان کے سروں پہ داڑیاں تھیں، کیسی تھیں؟ جس طرح کی ہماری ہوتی ہیں، جس طرح کی ہماری ہوتی ہیں۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا نماز کہاں پڑھتے تھے؟ کہنے لگا مسجد میں۔ میں کہا نہیں، مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، ہم تو مسجد میں پڑھتے ہیں، وہ مسجد نبوی میں پڑھتے تھے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا وہ دن میں کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ کہنے لگا 5۔ میرا کس طرح منہ کر کے پڑھتے تھے؟ کہتے جہاں ہم جس طرف ہم منہ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کی طرف۔ میں نے کہا فجر کی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ کہنے لگا 4۔ ظہر کی کتنی پڑھتے تھے؟ 12۔ عصر کی کتنی پڑھتے تھے؟ 8۔ مغرب کی کتنی پڑھتے تھے؟ 7۔ عشاء کی کتنی پڑھتے تھے؟ 17۔ میں نے کہا فرق ہے؟
کہنے لگا نہیں. میں کہا 19-20 کا فرق ہو, مجھے بتا ان کے اور ہمارے, ان کے اور ہمارے درمیان کو فرق نظر آتا ہے. لگا نہیں. تو میں نے کہا ہر قادیانی نے روضہ رسول کو سرنگ لگانے والوں کا لباس پہن رکھا ہے, وہ روپ اختیار کر رکھا ہے, وہ بہروپ تیار کر رکھا ہے تاکہ ہم پہچانے نہ جائیں. یہ اس روپ میں آتے ہیں. میں نے کہا سادہ لو مسلمان, یہ یاد رکھ, فرانس کا بادشاہ اور جنرل نپولین بوناپارٹ کہتا ہے کہ اپنی فوج کا ایک جاسوس دشمن کی 1,00,000 فوج پہ بھاری ہوتا ہے. یہ جتنا قادیانی ہے یہ کفر کا جاسوس ہے. اور جاسوس کو جب کسی ملک میں بھیجا جاتا ہے, مثلا ہمارے جاسوس جب انڈیا میں جاتے ہیں تو ان کو ان کا لباس دیا جاتا ہے, ان کو انڈیا کی بولی سکھائی جاتی ہے, وہاں کی تہذیب و تمدن سے آگاہ کیا جاتا ہے, وہاں کے رسم و رواج سے آگاہ کیا جاتا ہے, انہیں مذہبی اشلوک جو ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں, اور وہاں پر جو پوجا پاٹ ہوتی ہے وہ بھی سکھائی جاتی ہے, وہ مندروں میں بھی جا کے رہتے ہیں, انہیں ہندو بولیاں بھی سکھائی جاتی ہیں, انہیں ہندو تہذیب و تمدن سے بھی آشنا کیا جاتا ہے, تاکہ اس لیے کہ اگر یہ تھوڑے سے بھی الگ ہوئے تو ان کی پہچان ہو جائے گی اور پکڑے جائیں گے. جاسوس جا کے ہمیشہ دوسری قوم کا روپ اختیار کرتا ہے, اور ایسا روپ اختیار کرتا ہے کہ 19-20 کا فرق نہیں ہوتا, اس لیے وہ پکڑا نہیں جاتا. یہاں پہ میں ایک نکتہ بیان کرتا چلا جاؤں. مسلمانوں کو تاتاریوں کے ہاتھوں